اليوم آدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد مظہر سر ازل گوشہ چشم کرم محبت فیض ادب واقف پنہا مدد انتظار کرم دوست منعینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، واللہ تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. وزان ملت اسلامیہ موت اور فکر آخرت کے حوالے سے معارف صاحب نے کہا کہ کچھ بول دیجئے گا، اور انشاءاللہ موت اور فکر آخرت کے حوالے ہی سے کچھ بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. درود پاک محبت کے ساتھ اللہم صلی آدھے گھنٹے کے اندر اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. جانے کی کوشش نہ کریں. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں. اللہم جانب ملت اسلامیہ، اس سے پہلے ہم اور آپ اس دنیا میں کبھی نہیں آئے تھے، اور جب ہم اور آپ مر کر اس دنیا سے چلے جائیں گے دوبارہ پلٹ کر نہیں آئیں گے. یہ پہلی اور آخری زندگی ہے. اس کے بعد ہمیں اور آپ کو دوبارہ زندگی نہیں ملی، اور یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. ہم میں سے کوئی 20 سال کے لیے آیا ہے، کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، کوئی 60 سال، کوئی 80 سال، کوئی 100 سال. اس کے بعد ہر آدمی کو پلٹ کر واپس جانا ہے. یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں. فرمایا گیا کہ دنیا ایگزام ہال کی طرح ہے. ایگزام ہال جیسے ایگزام ہال کے اندر ایک اسٹوڈنٹ کو بیٹھایا جاتا ہے ایگزام دینے کے لیے، پھر کچھ مہینوں کے بعد ریزلٹ آتا ہے. تو جو کامیاب ہوتا ہے کوئی آئی ایس بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی لائر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے. اور جو ناکام ہوتا ہے، بس آپ دیکھیں گے ناکام ہونے والے کبھی سبزی بیچتے ہیں، کبھی ٹھیلا ڈھکل رہے ہوتے ہیں. ناکام ہونے والے غربت کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں، جبکہ کامیاب ہونے والے لوگ بڑی شان و شوکت کے ساتھ نوکری کر کر اور عیش کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے اسی دنیا میں بہت سے کامیاب لوگ ایسے بھی ہیں جو خوشحال نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس نوکری ہی نہیں ہے. بالکل اسی طرح ہم اور آپ اس دنیا میں ایگزام دینے کے لیے آئے ہیں. اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایگزام کے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اور آپ اچھے کام کریں، برائیوں سے بچیں. جب ہم اور آپ اچھے کام کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، صدقات و خیرات کریں گے، زبان میں سچائی پیدا کریں گے، نگاہوں میں حیا پیدا کریں گے، شرمگاہوں میں تقدس پیدا کریں گے، بیواؤں کی خبر گیری، غریبوں ناداروں کی دستگیری کریں گے، مدارس دینیہ کا قیام کریں گے، تو ان سب اعمال کے بدلے اللہ ہمیں اور آپ کو جنت عطا فرمائے گا.
اور جنت وہ جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ کی زیارت ہوگی، جہاں پر صحابہ اکرام کی زیارت ہوگی، جہاں پر تابعین و تبع تابعین کی زیارت ہوگی، جہاں پر غوث سمدانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی زیارت ہوگی، جہاں پر غریب نواز کی زیارت ہوگی، جہاں پر حافظ ملت، پاسبان ملت، صدر الشریعہ، تاج الشریعہ، جہاں پر اعلیٰ حضرت کی زیارت ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں پر خدا کا دیدار ہوگا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم جنت میں خدا کا دیدار کریں گے؟ تو ہم جنت میں خدا کا دیدار کیسے کریں گے؟ تو فرمایا جس طرح 14ویں رات کے چاند، جس طرح 14ویں رات میں تم چاند کا دیدار کرتے ہو ویسے تم جنت میں خدا کا دیدار کرو گے۔ فیضان ملت اسلامیہ، آخرت میں کامیاب کون ہوگا؟ آخرت میں کامیاب کون ہوگا؟ آخرت میں کامیاب کون ہوگا؟ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، کہ آخرت میں کامیاب وہی شخص ہوگا جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا۔ پتا چلا کہ آخرت کی کامیابی گناہوں سے بچنے میں ہے، لیکن آج ہمارا نوجوان طبقہ سمجھتا ہے کہ کامیابی تو گناہ کرنے میں ہے، لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، گناہ کرنے سے سب سے پہلے جو چیز ختم ہو جاتی ہے وہ انسان کا سکون ہے۔ انسان کا سکون ختم ہو جاتا ہے گناہ کرنے سے۔ آج کتنے لوگ سکون میں ہیں؟ غریب بے چین، مالدار بے چین، سیٹ بے چین، جن کے پاس اربوں کی دولت ہے وہ بھی بے چین ہے، نیند کی گولیاں کھا کے وہ سو رہے ہیں۔ ڈاکٹر بے چین، لائر بے چین، انجینئر بے چین، آج ہر انسان بے چین ہے، سکون نہیں ہے۔ انسان کے پاس مال ہے لیکن سکون نہیں، دولت ہے سکون نہیں، زمین ہے سکون نہیں، جائیداد ہے سکون نہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں سکون نہیں، ایئر کنڈیشن روم ہے سکون نہیں۔ تو یاد رکھنا مسلمانوں، سکون مال میں نہیں ہے، سکون دولت میں نہیں ہے، سکون زمین میں نہیں ہے، سکون جائیداد میں نہیں ہے، سکون ایئر کنڈیشن روم میں نہیں ہے، سکون ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں نہیں ہے۔ پھر سکون کہاں ہے؟ تو سنو، تم اللہ کو سجدہ کر کے اس کے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، اللہ تمہیں سکون کی دولت عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت، اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ اذان ملت اسلام، موت ایک اٹل قانون ہے جس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ ہندو سے پوچھے مرنا ہے تو بھی کیا کہیں گے؟ مرنا ہے۔ یہودی سے پوچھے مرنا ہے تو بھی کہے گا مرنا ہے۔ عیسائی سے پوچھے مرنا ہے تو بھی کہے گا مرنا ہے۔ مسلمانوں سے پوچھے مرنا ہے، مسلمان بھی کیا کہیں گے؟ مرنا ہے۔ موت ایک اٹل قانون ہے، موت آ کے رہے گی، اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے کسی کو ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، زمین دی، جائیداد دیا، اس کو بادشاہت عطا کی، لیکن وہ اپنے خالق و مالک کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے متکبر ہو گیا۔ اس کے سینے کے اندر تکبر اور گھمنڈ آ گیا۔ ایک دن اس نے اپنی رعایا سے کہا، اے لوگوں، آج سارے کے سارے لوگ قطار در قطار میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ آج میں ایسی شان کی سواری پر سوار ہو کر آؤں گا کہ ایسی سواری مجھ سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہوگی۔ آج میں اتنا قیمتی لباس پہن کر آؤں گا
اتنا قیمتی لباس کسی کو میسر نہیں ہوا ہوگا. شاہی حجرے کی تعمیر کرتے ہوئے لوگ قطار در قطار استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. چنانچہ بادشاہ شان کی سواری پر سوار ہو کر آتا ہے. ابھی اس کے گھوڑے کا ایک قدم ہی باہر نکلتا ہے، اتنے میں ایک فقیر آتا ہے، گھوڑے کی لگام پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ سن، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے. بادشاہ نے کہا کہو کیا کہنا ہے. کہا ایسے نہیں کہوں گا، تم اپنا کان میرے قریب کرو، میں تمہارے کان میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے جب کان اپنا قریب کیا تو اس فقیر نے کہا بادشاہ میں ملک الموت ہوں، تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں. موت کا نام سنتے ہی وہ کانپنے لگا، بدن میں کپکپی طاری ہو گئی. کہا ملک الموت مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، مجھے تھوڑا سا موقع دے دو تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لوں، گناہوں سے معافی مانگ لوں، کچھ اپنا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں، کچھ صدقہ کر دوں، میں کچھ نمازیں پڑھ لوں. ملک الموت نے کہا بدبخت تو نے اللہ کا پیغام نہیں سنا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. انسان کی جب موت آ جاتی ہے ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں دی جاتی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی مہلت نہیں دی جاتی. اللہ نے تجھے موقع دیا تھا تو گناہ کرتا رہا، اللہ نے تجھے موقع دیا تھا تو پاپ کرتا رہا، اللہ نے تجھے مہلت دی تھی تو عیاشیاں کرتا رہا. اب تجھے مہلت نہیں دی جائے گی. فوراً جو ہے فقیر اس کی روح قبض کر لیتا ہے. ملک الموت روح قبض کر لیتے ہیں، وہ زمین پر گرتا ہے اور جو ہے تڑپنے لگتا ہے، اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. اے دنیا کے اندر گناہ کرنے والوں، اے دنیا کے اندر پاپ کرنے والوں، اے دنیا کے اندر رشوت لینے والوں، اے دنیا کے اندر سودی کاروبار کرنے والوں، اے دنیا کے اندر بیئر پینے والوں، اے دنیا کے اندر رشوت لینے والوں، اے دنیا کے اندر نرم نرم بستروں پر سو کر فجر کو چھوڑنے والوں، اے دنیا کے اندر اللہ کو بھول جانے والوں، جس دنیا کے چکر میں لگ کر تم اللہ کو بھول گئے، وہ دنیا کیا ہے؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکا کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.